اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد. حب جاہ اور اس کا علاج پر بات چل رہی تھی. حب جاہ کیا ہے؟ فرمائے کوئی انسان اپنی شہرت چاہ رہا ہے، عہدہ چاہ رہا ہے، بڑا بننا چاہ رہا ہے، یہ اندر جو جذبہ ہے اسی کا نام حب جاہ ہے. اور حب جاہ کا تعلق اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، دوسرے کے ہاتھ میں، کہ وہ تعریف کریں گے تو میرا مراد پورا ہوگا. تو اس پر سب بات چل رہی تھی. پیا جسے چاہے سہاگن وہی ہے. بلکہ اس ذات کی تعریف حاصل کرنے کی کوشش کرو جس کے سامنے پیش ہونا ہے. اس ذات کی تعریف حاصل کرنے کی کوشش کرو جس کے سامنے پیش ہونا ہے. کسی کے ایک شعر کا ایک مصرع ہے، پیا جسے چاہے سہاگن وہی ہے. پیا محبوب کو کہتے ہیں اور سہاگن اس عورت کو کہتے ہیں جس کو ابھی شادی ہوئی ہو، یعنی دلہن کو. اس مصرے کا، اس شعر کا مفہوم یہ ہے، شعر کا ایک جملہ ہے کہ دلہن وہ ہے جس کو اس کا شوہر چاہے اور اس سے محبت کرے. اس مصرے کا پس منظر، بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک لڑکی کی شادی ہونے والی تھی. اس کی سہیلیاں اس کا سنگار کر کے، اس کو بنا سوار کر کے دلہن بنا رہی تھی. اب جو خاتون اس کو دیکھنے کے لیے آئے اس کی تعریف کرتی کہ تو بہت اچھی لگ رہی ہے، تو بہت خوبصورت ہے، تو بہت حسین ہے. تو یہ اس کی تعریف ہو رہی ہے نا. وہ دلہن سب کی تعریفیں سنتی. جیسے آج ہم یہ حب جاہ چاہتے ہیں کہ میری تعریف ہو، تو وہ سب اس کو تعریف کر رہے ہیں. وہ دلہن سب کی تعریفیں سنتی لیکن خوشی کا اظہار نہ کرتی. کسی نے اس سے کہا کہ تیری سہیلیاں تیرے حسن کی اور خوبصورتی کی اتنی تعریفیں کر رہی ہے تو تجھے اس سے خوشی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس دلہن نے کہا کہ ان سہیلیوں کی تعریف سے خوش تو ہو رہی ہے، لیکن ان کی تعریف کرنے سے مجھے کیا ملے گا؟ مجھے کیا ملے گا؟ ہاں، جس کے لیے میں سواری جا رہی ہوں اور جس کے پاس مجھے جانا ہے، وہ اگر تعریف کر دے اور یہ کہے کہ تو خوبصورت ہے، تب میرے فائدے کی بات ہوگی. تمہاری تعریف تو ہوا میں اڑ جائے گی. لہذا پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. یعنی اللہ اگر ہماری تعریف کر دے تو پھر ہم کامیاب ہے. مخلوق نے اگر تعریف کی تو ایسا ہی ہے جیسے اس دلہن کو سجایا جا رہا تھا تو ساری عورتیں اس دلہن کی تعریف کر رہی تھی لیکن دلہن خوش نہیں ہو رہی تھی. اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ اس دلہن کی طرح ہے، اور سارے کے ساری جو پبلک ہماری اگر تعریف کر دے، تم بڑے عالم ہو، تم بڑے ماشاءاللہ مال والے ہو اور یہ والے ہو، تو ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ جس دن اللہ نے کہہ دیا کہ تم پاس ہو گئے تو اس دن خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے پسند کر لیا. جس دن اللہ پاس کر لے نا، تو یہ ہے مقصد. کیونکہ ہمارا اکثر تو اللہ ہے، تو اللہ نے اگر قبول نہ کیا، پوری دنیا کی مخلوق ہماری تعریف کرتی رہی کہ ہم بڑے ہم بڑے ہم بڑے، اور اللہ نے اگر ہمیں قبول نہ کیا، ہم نمازی، ہم عالم، ہم ایسے، ہم دیندار، لیکن اللہ نے کہا کہ تمہارے پاس دین کدھر ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو دنیا کی تعریف ایسی ہے جیسے اس دلہن کو اس کی سہیلیاں تعریف کر رہی تھی. حقیقت میں اس دلہن کی تعریف تو اس کا جب شوہر جو کرے گا تو فرمایا اب میری تعریف ہوئی، کیونکہ اس نے پسند کر لیا. ایسے ہی ہمارا حقیقی مولا جو ہے اور معشوق جو ہے وہ ہمارا اللہ ہے. تو اگر انہوں نے کہہ دیا ہاں تم میرے بندے ہو تو پھر قبول ہو گئے. جی، اس نے اگر ایک رحمت کی نظر ڈال دی تو کام بن گیا.
ذرا سوچو، اگر کسی نے آپ کی تعریف کر دی کہ آپ بہت عمدہ نماز پڑھتے، آپ بہت خشوع خضوع سے نماز پڑھتے، ماشاء اللہ آپ بڑے نیک ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، آپ بڑے بزرگ ہیں، بتائیے کیا لوگوں کی اس تعریف سے جنت مل جائے گی؟ اگر آپ کے اعمال برے ہیں تو اس تعریف کے نتیجے میں ان اعمال کے عذاب سے نجات ہو جائے گی، اس وجہ سے کہ زید عمر بکر نے آپ کی تعریف کی تھی۔ ظاہر ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس وقت ان لوگوں کی تعریفوں میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اب جو دنیا میں ہماری تعریف کرتے رہے ان کو قیامت کے دن کی تعریف سے کوئی فائدہ نہیں، وہاں پر تو تمہارے اپنے اعمال کا وزن ہوگا، جو اچھے اچھے اعمال تم لے کر جاؤ گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جہنم جس کے ذریعے سے دھکائی جائے گی، یعنی بھڑکائی جائے گی، جس کو اور بھڑکانا یعنی زیادہ کی جائے گی، وہ عالم ہوگا۔ سب سے پہلے جہنم جس کے ذریعے سے زیادہ گرم کی جائے گی وہ عالم ہوگا، جس نے اپنے علم کو جاہ حاصل کرنے میں استعمال کیا ہوگا۔ وہ عالم کہ جس نے اپنے علم کو جاہ میں بڑھا، میری بات سنی جائے، میرا بیان ہو، میری تقریر ہو، میرا فلاں ہو، جاہ حاصل کرنے کا استعمال کیا ہوگا، اس عالم سے کہا جائے گا تم نے علم شہرت حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا تھا، تم نے علم شہرت حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا تھا، وہ شہرت تمہیں دنیا میں مل گئی، اب ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ لہذا دنیا کے لوگوں کی تعریف کا کچھ حاصل نہیں، لیکن اگر وہاں پہنچنے پر مالک الملک کی طرف سے خوشخبری مل جائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تب تو کامیابی ہے، نہ یہ کہ زید عمر بکر یہ کہہ دے تم بڑے عالم ہو، بڑے متقی ہو، بڑے پرہیزگار ہو، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ عالم کے لیے نفس کی نگرانی ضروری ہے، عالم کے لیے نفس کی نگرانی ضروری ہے۔ یاد رکھیے اس علم کے اندر ترفع کی شان ہے، علم میں بلندی کی شان ہے، ذرا بلند ہونا ترفع کی شان ہے۔ اگر کسی کے پاس علم ہے تو اس کی خوشبو پھیلے گی اور لوگ متوجہ ہوں گے، اس کے نتیجے میں حب جاہ کا بڑا اندیشہ ہوتا ہے، حب جاہ۔ اس وجہ سے جو علم حاصل کرنے کی طرف لگا ہوا ہو، جو علم حاصل کرنے کی طرف لگا ہوا ہو، یا اس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہو، اس کو اس میدان میں ہر وقت پھونک پھونک کر قدم رکھنے چاہیے، جی، کیونکہ کسی بھی وقت شیطان آ کر مار سکتا ہے۔ ایک شخص اچھے خاصے اخلاص کے ساتھ ایک کام شروع کرتا ہے، اچھے خاصے اخلاص کے ساتھ ایک کام شروع کرتا ہے، لیکن درمیان میں وسائس نفس اس کو گمراہ کر دیتے، وساوس نفس اس کو گمراہ کر دیتے، اس لیے نفس کی ہر وقت نگرانی کرنی پڑتی ہے کہ کہیں راستے سے نہ بھٹک جاؤ، اور اگر خود نگرانی نہ کر سکے تو پھر کسی شیخ سے کرانی پڑتی ہے، نگرانی کرانی پڑتی ہے، تب جا کر اس بیماری سے حفاظت ہوتی ہے۔ جی، تو عالم کے لیے خاص کر کے نفس کی نگرانی بہت ضروری ہے۔ آج کل علماء کے لیے، خطباء کے لیے، سیاسی قائدین کے لیے، خطیب یعنی جو جمعہ میں خطبہ تھا ان کے لیے، علماء کے لیے، اور پھر جو سیاسی لوگ ہیں پولیٹیکل، تو قائدین ان کے بڑے ہیں، ان کے لیے یہ چیز بہت بڑا فتنہ بن چکی ہے، ان لوگوں کے لیے یہ چیز بڑا، کیونکہ ان کے اندر حب جاہ بہت ہے، وہ ہے خوشنودی عوام، عوام کی خوشی، عوام کو خوش کرنے کی چکر میں پڑے ہوئے، یعنی یہ دیکھا جائے کہ لوگ کس بات سے خوش ہوں گے، ظاہر بات ہے، یعنی خطیب
خطبہ بھی پڑھتا ہے تو کون سی بات سے عوام خوش ہوں گے؟ اور ایک سیاسی آدمی جب کوئی بات کرتا ہے تو عوام کون سے کام جس سے عوام خوش ہو جائے؟ تو پھر وہی کام کرو جس سے لوگ خوش ہو، تاکہ عوام میں تعریف ہو کہ اس نے بڑا اچھا کام کیا۔ قائد، لیڈر اس کو کہتے ہیں جو رہبری کرے، رہنمائی کرے اور لوگ اس کے پیچھے چلے۔ اصل قائد اور لیڈر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو راستہ بتائے کہ تم غلط راستے پر جا رہے ہو، صحیح راستہ یہ ہے، اس راستے پر آؤ۔ وہ اصل گائیڈ اور قائد ہے۔ آج کے قائدین یعنی لیڈر، یہ سیاسی لیڈر، آج قائد کا مطلب الٹا ہو گیا۔ آج قائد وہ ہے جو عوام کے پیچھے چلے۔ کیا ہے؟ عوام اس کے پیچھے نہیں، وہ عوام کے پیچھے چلے، اور جس کام میں عوام خوش ہو قائد وہی کام کرے۔ یہی ہوتا ہے نا بھائی۔ حالانکہ وہ قائد جانتا ہے کہ عوام غلط راستے پر جا رہے ہیں، پھر بھی اس کے اندر یہ جرت نہیں ہوتی کہ عوام سے یہ کہہ دے کہ تم غلط راستے پر جا رہے ہو، میں جو بتا رہا ہوں اس راستے پر آؤ۔ آج یہ کہنے کی جرت نہیں ہے۔ اتنا ایمان گر چکا ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، جس میں تم خوش ہو چلو میں وہی بات کروں گا، چاہے پھر اس میں اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کے رسول ناراض ہو جائے، اس کی پرواہ نہیں، تم خوش ہونا چاہیے۔ اصل تو قائد لیڈر وہ ہوتا ہے جس میں عوام کو اپنے پیچھے چلائے کہ بھائی یہ ہے سیدھا راستہ، اس پر آ جاؤ۔ اس لیے وہ جانتا ہے کہ اگر میں بات کہوں گا تو مجھے گندے انڈے ماریں گے، ہاں اگر میں نے صحیح بات، اور میرے اوپر کیلے کے چھلکے پھینکیں گے، میری برائی کریں گے۔ اور چونکہ عوام کی رضامندی حاصل کرنا ہی قائد کا مقصد ہوتا ہے، لہذا وہ قائد عوام کی غلط باتوں کو بھی گوارا کرتا ہے تاکہ ان کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اب بتاؤ، جو قوم کے لیڈر ہے اگر وہی اس طریقے سے ہو گئے تو پھر کیا عوام کو صحیح راستہ دکھائیں گے؟ جی اللہ اکبر۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کا فرمان، علامہ شبیر احمد عثمانی جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ بڑے کانٹے کی بات فرماتے تھے، یعنی قیمتی بات فرماتے تھے۔ وہ کانٹے سے وہ کانٹا نہیں سمجھنا، یہ اردو کا ایک لہجہ ہوتا ہے، کانٹے کی بات یعنی پوائنٹڈ بات، پوائنٹ، کیونکہ کانٹے میں بھی پوائنٹ ہوتا ہے نا، تو اردو میں اسے کہتے ہیں۔ فرماتے کہ بسا اوقات حکومت کی مرضی کے خلاف کوئی بات کر کے، حکومت کی مرضی کے خلاف کوئی بات کر کے جیل میں چلے جانا اور وہاں کی قید و بند کی صعوبتیں، مصیبتیں برداشت کر لینا آسان ہوتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ بات فرماتے تھے کہ حکومت کی مرضی کے خلاف کوئی بات کر کے جیل میں چلے جانا، وہاں کی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر لینا آسان ہوتا ہے، عوام کے گندے انڈوں اور کیلے کے چھلکوں اور ان کی گالیوں کے مقابلے میں۔ اس لیے کہ اگر جیل میں چلا گیا اور وہاں ایک کلاس مل گئی تو وہاں اطمینان سے وقت گزارے گا، اور جب جیل سے باہر نکلے گا تو مجاہد ملت کے خطاب الگ ملیں گے۔ اس کے برعکس عوام کی مرضی کے خلاف کوئی بات کہنا یہ بڑا مشکل کام ہے، اس لیے کہ بعض اوقات عوام کے خلاف کوئی بات کہنے سے عوام قتل تک کر دیتے۔ حکومت کے خلاف کرو گے تو اتنی پریشانی نہیں ہے جتنا عوام کے خلاف بات کرو تو پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ، دیکھا حضرت امام حاکم شہید رحمت اللہ علیہ جو مشہور فقیہ ہے، اسی میں شہید ہوئے کہ انہوں نے عوام کے خلاف کوئی بات کہہ دی، عوام کے ہجوم نے ان پر چڑھائی کر دی اور شہید کر دیا۔ اگر یہ نہ ہو تو کم از کم بدنامی اور عدم مقبولیت تو ہو ہی جاتی ہے۔ آسان کام نہیں ہے عوام کے اندر ایک حق بات کو کہنا، ہے واقعی بہت مشکل کام۔ یہ سب حب جاہ کے شعبے ہیں۔ بہرحال قائد کے اندر عوام کے پیچھے چلنے کا مرض پیدا ہو گیا ہے، لیڈروں کے اندر
عوام کے پیچھے چلنے کا مرض پیدا ہو گیا ہے، یہاں تک کہ علماء کرام بھی وہ بات کہنے سے کتراتے ہیں جس سے نامقبولیت ہو۔ یہ سب حب جاہ کے شعبے ہے، اس لیے کہ ہر کام کے اندر مقصود بھائی جس کا مائک آن ہے وہ اپنے مائک کو آف کر دے۔ تو یہ سب حب جاہ کے شعبے، اس لیے کہ ہر کام کے اندر مقصود یہ ہے کہ عوام کی تعریف حاصل کی جائے، اسی وجہ سے مداہنت ہو رہی ہے، اسی وجہ سے مداہنت ہو رہی ہے۔ دیکھو کوئی نیا داخل ہوا ہے؟ نہیں وہ تو اندر نہیں ہو جی۔ تو مقصود یہ ہے کہ عوام کی تعریف حاصل کی جائے، اسی وجہ سے مداہنت ہو رہی ہے، اسی وجہ سے حق بات کو الٹا کیا جا رہا ہے، حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھا اور کہا جا رہا ہے۔ ان سب کی بنیاد حب جاہ ہے۔ کس کا ہے آن؟ بھئی یہ کھولا، کھولا اس کو آن آف کر دو بھائی، تمہارا مائک آن ہے، نہ تو کٹ کر دیا جائے گا۔ کاٹ دو ان کو، پھر ان کو کاٹ دو اگر شور ہو رہا ہے تو۔ بھائی نے کون آن آف کرے؟ جی بس کاٹ دیا، گیا نا ابھی؟ جی جی، حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھا اور کہا جا رہا ہے، ان سب کی بنیاد حب جاہ ہے۔ دیکھو مخلوق کی خوشنودی کا خیال دل سے نکال دو، مخلوق کی خوشنودی کا خیال دل سے نکال دو کہ مخلوق خوش ہو جائے اور ان کو خوش کرنا، جیسے آج کل کا سب کا یہ رواج ہے، بھائی سب کو اچھا لگے، ایسی بات مت کہو کسی کو برا لگے، سب کو اچھا لگے۔ نہیں، اگر حق بات ہے تو چاہے محبت سے پیار سے کہو لیکن بات تو کہنا۔ اس کو ذرا کیا کہتے ہیں، وہ کوٹنگ کر کے دو، میٹھے کی کوٹنگ کر کے دو، اس لیے کہ یہی آج کل ہے نا کہ کڑوی دوا کو اس پر میٹھا کوٹنگ لگا دیتے ہیں یا کیپسول میں بھر دیتے ہیں۔ تو ایسا کر کے اس کو بات کہو، لیکن حق بات کو کہنا ہی کہنا ہے۔ طریقہ ذرا اچھا اختیار کرے تو ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ قبول ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ خیانت نہ کرے، ورنہ تو وہ خیانت کرنے والا ہوگا۔ ہم تو ان کی خوشی کا خیال نہیں رکھنا ہے، اگر ہماری روزی ان کے اوپر ہے اور بند ہو جاتی تو بند ہونے دو، روزی دینے والا تو اللہ ہے، ہمارا اسے کوئی نفع ہے وہ نہیں ہوگا تو مت ہو، نہ ہونے دو، نفع دینے والا اللہ ہے، لیکن ان کی خوشنودی کے خاطر ہم غلط کام نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ جی، لہذا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مخلوق کی خوشنودی کا خیال دل سے نکالو۔ اس کا مخلوق کی خوشنودی کا خیال دل سے نکالو اور یہ دل میں بٹھاؤ کہ اگر یہ مخلوق راضی بھی ہو گئی تو کیا، اور ناراض ہو گئی تو کیا، راضی تو اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ دلوں میں بات پیدا فرما دے اس دن یہ سارے حب جاہ کے فتنے ختم ہو جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں وہ کیفیت حاصل ہو جائے گی جس کو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا تھا۔ کیا تھا؟ کہ مدح اور ذم یکساں ہو گئے، یعنی تعریف اور برائی کہ میرے نزدیک یکساں ہو گئے۔ قصہ یاد ہے نا، جو اصلاح کرنے گئے تھے اور پھر پوچھا تمہیں کیا فائدہ ہوا، تو تین باتیں، ایک تو مدح اور ذم یکساں ہو گئے، اور دوسرا مکروہات طبعیہ، مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن گئی، شریعت میری طبیعت بن گئی، اور تیسرا کہ اب حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں رہا، اتنا بڑا فائدہ ہوا۔ تو پھر شیخ نے کیا کہا تھا؟
کہ ہو اس درجے تک تو ہم بھی نہیں پہنچے. دیکھو شیخ بھی تو ایسے تھے، حضرت حاجی امداد اللہ رحمت اللہ علیہ، کہا اس درجے تک تو ہم بھی نہیں پہنچے جس درجے تک تو یہ پہنچ گئے. تو خیر، تو بعض مرتبہ حالانکہ شیخ تو اس سے اوپر کے درجے میں تھے، لیکن ان کی تواضع اور عاجزی تھی. تو فرمایا یعنی تعریف کرنے والا اور برائی کرنے والا برابر ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ نہ تو اس کی تعریف سے مجھے کچھ فائدہ حاصل ہوگا اور نہ اس کی برائی سے مجھے کچھ نقصان ہوگا. جی، لیکن یہ بات کہنا تو آسان ہے، مگر یہ مقام رگڑ کھانے سے حاصل ہوتا. حب جان نکلتی کیسے؟ ارے رگڑے کھانے سے ہوتا ہے، رگڑ کھانے سے نکلتا ہے. جب آدمی کسی کے سامنے رگڑے کھاتا ہے تب یہ گندگی دل و دماغ سے نکلتی ہے، مجاہدہ کرتا ہے تب یہ گندگی دل و دماغ سے نکلتی ہے. اس کے نکالنے کے لیے کچھ مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، مگر سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ یہ فکر پیدا کرو کہ ہمارے دلوں سے حب جاہ نکلنی چاہیے. جب یہ فکر پیدا ہوگی تو مجاہدے کی بھی توفیق ہوگی، اور کسی کے پاس جا کر اپنی اصلاح کرانے کی بھی فکر ہوگی. جب فکر ہی نہیں ہے تو پھر کیا اصلاح کرائیں گے؟ جی، تو کسی کے پاس جا کر فکر پیدا ہوگی اصلاح کرانے کی بھی، لیکن جہاں فکر ہی نہیں بلکہ غفلت ہے اور دماغ میں خیال ہے کہ ہم تو عالم صاحب ہے، ہم تو عابد صاحب ہے، ہم تو سارے کام کرتے ہیں نیکی کے. عالم صاحب کے لیے ضروری ہے کہ لوگ آ کر اس کے ہاتھ چومیں. اگر دماغ میں بات بیٹھ گئی اور اسی کو اپنا مقصد زندگی بنا لیا اور اس کے خلاف اپنی فکر نہ کی تو سب کیا کرایا اکارت ہو جائے گا. یاد رکھو، بیکار ہو جائے گا. میں تو عالم صاحب ہوں، لوگ مجھے پوچھے، میرے ہاتھ چومے، تو پھر گئے کام سے. جی، دماغ میں بات بیٹھ گئی اور اسی کو اپنا مقصد زندگی بنا لیا، اس کے خلاف اپنی فکر نہ کی تو سب کیا کرایا اکارت ہو جائے گا. نہ علم کا کوئی فائدہ ہوگا، نہ عمل کا کوئی فائدہ ہوگا، اس لیے کہ اخلاص ہی ختم ہو گیا. اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اندر یہ فکر پیدا فرما دے اور ہمیں اس غفلت سے نکال دے اور اخلاص عطا فرما دے اور حب جا اور حب مال ہمارے دلوں سے ختم فرما دے. آمین آمین یا رب العالمین. اب فرما رہے ہیں کیونکہ جا بھی کئی طرح کی ہوتی ہے. ایک ملفوظ میں حضرت والا نے ارشاد فرمایا، کون سی جاہ بری ہے؟ جی، کون سی جاہ بری ہے؟ ایک سوال آیا تھا سننے والوں میں سے کہ بھائی میں تو پڑھاتا ہوں، میں اسکول کرتا ہوں، میرے دل میں بھی یہ بات ہوتی رہتی ہے کہ میری تعریف کرے، یہ کرے وہ کرے. تو یہ سوال آیا تھا، آج اس سوال کا جواب بھی اس کو دے دیا تھا. جواب سنو، کیونکہ یہ تو انسان کی فطرت ہے کہ اندر تو آئے گا، کچھ بات کہے گا تو اس کے دل میں تو ضرور آئے گا میری تعریف ہو. جس جاہ سے ضرر ہوتا ہے یہ وہ جاہ ہے جو طلب سے حاصل ہو. یاد رکھو، جس جاہ سے ضرر ہوتا ہے یہ وہ جاہ ہے جو طلب سے حاصل ہو، اور جو بدون طلب حاصل ہو وہ مضر نہیں ہوتی. اس میں اللہ تعالیٰ کی امداد ہوتی ہے. اگر لوگ اس پر حسد کرے اور اس کو برا بھلا کہنے لگے تو حق تعالیٰ اس کو قوی کر دیتے ہیں، جس سے کوئی اذیت اس کے نزدیک اذیت نہیں رہتی. نیز ان مصائب سے جو باطنی ترقی ہوتی ہے حق تعالیٰ اسے قلب پر منکشف فرما دیتے ہیں. ان مصائب سے جو باطنی ترقی ہوتی ہے حق تعالیٰ اسے قلب پر منکشف فرما دیتے ہیں اور ہر واقعہ کی حکمت پر مطلع فرما دیتے ہیں. اب اسے کچھ تکلیف نہیں ہوتی. یہ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے. اب اس کو ذرا سمجھو. جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ حب جاہ باطنی بیماریوں میں بہت ہی سنگین اور بہت ہی خطرناک بیماری ہے. یہ ایسی چیز ہے جو بہت ناپائیدار ہے اور دوسروں کے اعتبار پر موقوف ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی ناپائیداری، یعنی جو ہمیشہ نہ رہنے والی، اس کو کہتے ہیں ناپائیداری کا، اور اس کے پیچھے لگنے کی حماقت ہونے کا استحضار کرتے رہنا چاہیے.
اس ملفوظ میں حضرت والا یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہر جا، یعنی ہر جا اندر اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، ہر جگہ مضر نہیں، اور ہر جا ناپسندیدہ نہیں، بلکہ جاہ کا کچھ حصہ ایسا ہے جو انسان کے لیے ضروری ہے، خاص طور پر وہ جاہ جو دفع مضرت کے لیے ہو اور اپنے دفاع کے لیے ہو۔ اگر انسان کچھ بھی جاہ نہ رکھتا ہو تو لوگ آ کر اس کو ستائیں گے اور اس پر ظلم کریں گے، اس کے پاس ظلم کے دفاع کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، تو یہ بھی پسندیدہ بات نہیں۔ اتنی جاہ تو ہونی چاہیے کہ جب آدمی کوئی بات کہے تو اس کی بات کو لوگ سن لے اور اس کے ذریعے اپنے سے مضرت کو دفع کر سکے، یعنی تھوڑا تو ہمارے اندر ہو جس سے ہم اپنے آپ کو دفاع۔ اب یہ جاہ کے بارے میں تو اتنا سنا، اب انسان اپنے آپ کو بالکل چھوڑ دے؟ فرمان نہیں، کون سی چیز مضر ہے کہ جہاں دفاع کرنا ہے، جہاں کچھ بتانا ہے؟ اصل میں یہ سارا تعلق دل سے، کہ ہم جو دفاع کر رہے اور ہم جو جاہ چاہ رہے وہ کون سی ہے؟ وہ صرف ضرورت کے لیے ہے، جس سے میرے کام میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، میرے کام میں نقصان نہ ہو، تو پھر ظاہر بات ہے تو اس جہاں پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن وہ جہاں جس سے میری واہ واہ ہو، جس سے میرے لوگ میرے پاس آوے، تو فرمایا وہ جہاں دنیا ہو جاتی ہے۔ جہاں وہ مضر ہے جو انسان اپنی طلب اور اپنی کوشش حاصل کرے، مثلا وہ یہ کوشش کرے کہ مجھے فلاں عہدہ مل جائے، فلاں منصب مل جائے، میری شہرت ہو جائے، میں فلاں جگہ کا پرنسپل بن جاؤں، جماعت میں جا رہا ہے تو بولے میں امیر بن جاؤں، یہ اندر اندر، اور باقاعدہ اہتمام اور کوشش کرے، پھر یہ بننے کے لیے باقاعدہ لوگوں کو اس کا ذہن بناوے، اور تیار کرے کہ آپ لوگ ایسا بولنا ایسا بولنا، تو اندر اندر تو مجھے یہ عہدہ مل جائے، باقاعدہ اہتمام اور کوشش کر کے اس حاصل کرنے میں لگ جائے، تب تو یہ مضر ہے، تب تو یہ مضر ہے۔ ایک تو ہے، دیکھو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ایک جماعت بن رہی ہے، ایک تو ہے کہ دل میں طلب آیا کہ میں امیر بنوں، تاکہ اس جماعت کو صحیح طریقے سے چلاؤں، ورنہ پتہ نہیں کوئی آ جائے گا تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکوں۔ یہ بھی ایک جا ہے کہ میں امیر بنوں، لیکن میں کوشش نہیں کر رہا ہوں بیک گراؤنڈ میں، بھائی ساتھی کو سمجھا رہا، اس ساتھی کو جو رہا، آج کا مشورے کا امیر کون، اس کو کہہ رہا ہوں بھائی دیکھو جماعت ایسی ہے، اس کو سنبھالے تو ذرا سمجھ کر امیر بنا۔ اب دیکھو یہ ساری جو کوششیں ہو رہی ہے نا، تو کیونکہ مجھے امیر بنایا جائے، تو یہ مضر ہے یہ جا۔ اور یہ کہ میرے دل میں تو آ گیا لیکن میں اس پر کوئی کوشش نہیں، اور دل میں یہ ہے کہ پھر اللہ جو چاہیں گے وہی ہوگا، پھر اگر اس پر امیر اسی کو بنا دیا گیا تو یہ جہاں مطلوب، یعنی یہ جہاں مضر نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ملی۔ تو اب بات سمجھ گئی؟ تو وہی بات یہ سمجھانا چاہتے ہیں، فرمایا تب تو یہ مضر ہے، یعنی اگر باقاعدہ پیچھے سے پلان بنا کر ظاہر کیا جائے، جیسے ووٹنگ میں ہوتا ہے نا، کہ کوئی لیڈر بنتا ہے تو لیڈر ایسے تھوڑے بنتا ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک محنت ہوتی ہے، لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، جب جا کے وہ لیڈر بنتا ہے، تو وہ مضر ہے۔ اور اگر کسی نے اس کو بنا دیا تو وہ مضر نہیں، پھر وہ صحیح طریقے سے چلائے گا بھی۔ لیکن اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس کی طلب کے بغیر بیٹھے بٹھائے جہاں عطا فرما دی، کسی کو لیڈر بنا دیا، کسی کو پرنسپل بنا دیا، کسی کو امیر بنا دیا جماعت کو، اس نے کوئی محنت نہیں کی، بس لوگوں نے پکڑ پایا یہ ٹھیک لگ رہا ہے، تو یہ پر یا بغیر طلب کے کوئی منصب عطا فرما دیا، یا لوگوں میں مقبولیت عطا فرما دی، اور اس کے لیے اس نے کوئی کوشش نہیں کی تھی اپنے ارادے سے، اس کے لیے کوئی اسباب اختیار نہیں کیے تھے، لیکن من جانب اللہ شہرت حاصل ہو گئی، تو یہ مضر نہیں بلکہ مفید ہے۔ بلکہ یہ مفید ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ کہ دل میں تو آئے گا، ابھی ہر انسان کو دے، لیکن وہ دل کی چیز ہے، اس کو کہتے ہیں نا غیر اختیاری، لیکن محنت کرنا یہ اختیاری ہے کہ ہاں میں بنوں، کوئی دوسرا نہ، اور دوسرا بن گیا تو کیا ہوا؟ اب اس کو کاٹنے کی کوشش، اس کی برائی، تو یہ ساری جاہ جو ہے یہ بری ہے۔ لیکن من جانب اللہ کسی کو بڑا بنا دیا، کسی کو کوئی عہدہ مل گیا، کسی کو کوئی کام دے دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ مفید ہے۔ دیکھو امارت کے بارے میں بات آ رہی ہے، اسی وجہ سے حدیث شریف میں امارت کے بارے میں
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی امیر اور سربراہ بننے کی طلب مت کرو، امیر اور سربراہ یعنی بڑا بننے کی طلب مت کرو، کیونکہ اگر وہ امارت تمہارے سوال کے بغیر تمہیں ملے گی، اگر وہ امارت تمہارے سوال کے بغیر تمہیں ملے گی تو اس میں اللہ تعالی کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے گی، اور اگر تمہارے سوال کے نتیجے میں تمہیں امارت دی جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں امارت کے حوالے کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو اگر کسی نے کہہ دیا بھائی میں امیر ہوں ساری دنیا کا، تو پھر کیا ہوا؟ تو جب طلب ہی سے اگر وہ کرے گا تو پھر اس پر اللہ کی مدد ہٹ جائے گی، کیونکہ امیر تو پکڑ پکڑ کے بنایا جاتا ہے، شورا اہل شورا بناتی ہے امیر کو، امیر المومنین کو بھی شورا والے بناتے تھے، تو پھر کیسے ابھی؟ یہ تو وقتی امیر ہے، ایک چھوٹی سی جماعت کا امیر ہے، پوری امت کا امیر المومنین نہیں ہوتا ہے۔ تو خیر تو یہ ہے کہ جب امیر اپنی طلب سے بنے گا تو اس پر سے اللہ کی مدد ہٹ جائے گی، کیونکہ تم نے خود ہی طلب کی تھی، اب خود ہی اس سے نمٹو، ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دے کہ ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں، خود ہی تم نمٹ لو، تو اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا، اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا؟ جی، اس لیے ہمیشہ بڑا بنایا جاتا ہے، بڑا بنتا نہیں ہے، بنایا جاتا ہے۔ جب بنایا جائے گا تو مدد بھی اللہ کی طرف سے ہوگی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بڑے بنے نہیں تھے، بڑا بنایا گیا ہے، جب بنایا گیا تو اللہ کی مدد بھی ہوگی، ورنہ تو روتے تھے۔ اور آج تو بولے میں بڑا اور پھر کہ چل پڑتے ہیں، نہیں نہیں۔ اسی لیے جماعت بھی جب بنتی ہے تو اس میں سے کوئی امیر کا دعویٰ نہیں کر دیتا بھائی میں امیر چلو میرے ساتھ سب، نہیں، بولے لوگ آئیں گے اور پھر وہ اس میں سے چن کر کسی کو بڑا بنائیں گے، یعنی امیر بنائیں گے، پھر جاؤ، اب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ اگر تم ہی ان 10 آدمیوں میں سے اگر ایک بڑا بن گیا اور کہا چلو تم، تو اب ان کے ساتھ میں اللہ کی مدد ہٹ جائے گی۔ شکل میں تو وہ بھی ہے جماعت، شکل میں وہ بھی جماعت ہے، لیکن وہ جس کو بنایا گیا اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، اور جو خود بن کے چل رہا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوگی، لیکن کام کرنے میں دونوں ایک ہی جیسے لگیں گے۔ لوگ کہیں گے بولے اس میں کیا فرق ہے، تم کہتے اس کے ساتھ اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہے، ہمیں تو کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ فرمایا دکھائی کچھ نہیں دے گا، یہ اندر کی نیتوں سے فرق پڑ جاتا ہے۔ دیکھو حدیث میں ہاں یہ دکھائی کچھ نہیں دیتا، یہ اس کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، بلکہ کوئی کہے گا تو مانے گا بھی نہیں، تم پاگل ہو، بولے دونوں تو، بلکہ یہ اچھے کام زیادہ کر رہے، ہاں یہ دکھائی دے رہے گا، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ میں اللہ کی مدد ہٹ گئی ہے۔ خالی کام کرنے سے کام نہیں پھیلتا ہے، اللہ کی مدد ساتھ میں لے کر کام کرو تو کام پھیلے گا، ورنہ کام پھیلنے کے بجائے پھیلتا تو ظاہر میں دکھائی دے گا، لیکن اندر سے اندر دل پھٹ جائیں گے، دلوں کی پھٹن ہوگی۔ یاد رکھنا وہ جماعت جس میں ایک امیر خود بن گیا جو چلی گئی ہے، ان میں جا کر پوچھو ہر ایک سے، ان کے دل پھٹے ہوئے ہوں گے، اور جس کو لوگوں نے اور بڑوں نے بنایا ہے کہ تمہیں امیر بننا ہے، ان کے ساتھیوں سے جا کر پوچھو، ان کے دل جڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بڑوں کی طرف سے ملنے والا جو منصب ہوتا ہے اس پر پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ جی، لہذا جتنے مناصب اور عہدے یعنی بڑا بننے کے جو منصب ہوتے ہیں، انسان ان کو حاصل کرنے کے پیچھے نہ پڑے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ بغیر طلب کے عطا فرما دے تو اس کو قبول کر لو۔ اس لیے ہمارے بعض ساتھی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ مجھے جماعت کا امیر بناتے ہیں اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں تو نہیں بنوں گا، اس لیے میں جماعت میں نہیں جاتا۔ میں نے اس سے یہی کہتا ہوں، میں نے کہا دیکھو جب بنایا جاتا ہے تو یوں سمجھو کہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ کہا میں تو اس لائق نہیں ہوں، میں نے لائق نہیں ہے تو اللہ لائق کر دیں گے،
کیونکہ اللہ جس چیز کو دیتا ہے تو لائق نہ ہونے کے بعد اللہ اس کو لائق کر دیتے، لیکن تم اگر بھاگو گے تو گویا اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت کو تم توڑ رہے ہو اور چھوڑ رہے ہو، تو یہ اچھی چیز نہیں ہوتی۔ پھر ان کی سمجھ میں تو ورنہ بعض مرتبہ انسان وہ عاجزی کے اندر، تواضع کے اندر، گھبراہٹ میں بولے نہیں 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 نہیں، میں جماعت میں چلوں گا، میں خدمت کروں گا، سب کچھ کروں گا، امیر نہیں بنوں گا۔ وہ تو ہمارے دل میں تو یہی جذبہ ہونا چاہیے، لیکن اگر بنا دیا جائے تو بسم اللہ۔ اہل تو کون ہے؟ اہل تو کوئی نہیں ہے، وہ تو اللہ ہی چلاتے ہیں اور اللہ اہل بنا دیتے، پھر اللہ کی مدد اترتی ہے، ساتھیوں کے دل اللہ نرم کرتے ہیں، ان ساتھیوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ امیر سے متوجہ کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت امیر کے دل پر اترتی ہے جو سارے ساتھیوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ یہ سب اس کو پتہ نہیں چلتا ہے، یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ جی ہاں، اگر اللہ تعالیٰ بغیر طلب کے عطا فرما دے تو اس کو قبول کرو اور یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، انشاءاللہ پھر وہ منصب اور عہدہ مضر نہیں ہو۔ لہذا یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کسی منصب پر بڑے بٹھا دے، اگر کسی منصب پر بڑے بٹھا دے کہ یہاں بیٹھ جاؤ تو وہاں بیٹھ جانا چاہیے، یاد رکھو۔ نہیں 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 نہیں، ہاں ہاں ایسا نہیں کرنا، بٹھا دیا بیٹھ گئے۔ اور خود سے منصب طلب کرنا کہ مجھے منصب دے دیا جائے، فلاں منصب دے دیا جائے، اور خود طلب کرنا نہیں، بولے یہ تو یہاں پر میں بیٹھوں گا اور یہاں پر وہ بیٹھیں گے اور یہاں پر مجھے یہ دیا جائے، تو یہ طلب کرنا ہے۔ اس میں ایک تو بے برکتی ہے اور بعض اوقات اس میں معصیت بھی ہو جاتی ہے۔ چلو دوسرا کل کریں گے، بہت ٹائم ہو گیا، پتہ بھی نہیں، تھوڑی دیر مراقبہ کر لو۔ آنکھوں کو بند کر لے، گردن کو جھکا لے، تصور کرے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں صبر، میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔